ڈاکٹر صاحبہ اس میں بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے جب گھر میں ہر ٹائم جنگ چلی ہوئی ہے اور بچے کہتے ہیں کہ امی جو ہیں وہ ہر ٹائم، ماما جو ہیں مدر ہماری وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہیں اور بابا جو ہیں وہ ہر ٹائم ٹی وی کے اوپر ہیں، تو اس میں بچے کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ بہت برا، بہت ہی برا آتا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں کہ اس وقتی طور پہ ہوتا ہے، یہ بچوں کی پوری زندگی کو مسخ کر کے رکھ دیتا اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں اور اس سے پہلے ظاہر شادی کی تیاری ہوتی ہے تو ہمیں اپنی پرسنالٹی پہ یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے والدین جتنا ہمیں وہ اسٹیبلٹی دیتے ہیں پرفیکٹ سسٹم نہیں دے سکیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، جو آپ یہ سینیریو دے رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈس فنکشنل فیملی. تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے شروع میں پڑھنا شروع کیا کہ ڈس فنکشنل فیملی کیا ہوتی ہے، تو میرے دماغ میں بھی ایک امیج آتی تھی کہ فنکشنل فیملی وہ ہوگی جس میں میاں بیوی بہت خوش باش ہیں، بچے بہت اچھے ہیں، بہت اچھی طرح وہ رہ رہے ہیں، اور بس وہ جیسے کسی اشتہار میں نہیں آ رہا ہوتا ایک فیملی کا تصور، وہی آتا تھا. لیکن میں نے پھر اس کے بعد بہت کچھ پڑھا اور اپنی ذاتی زندگی میں ایکسپیرینسز جو میرے ہیں وہ، اور اپنے ارد گرد کے جتنے لوگوں سے میں ملتی ہوں انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی، کوئی بھی فیملی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی چیلنج نہ ہو. فنکشنل فیملی کون سی ہے؟ فنکشنل فیملی وہ ہے کہ جب کوئی چیلنج آئے کسی قسم کا، ان کو صحیح اصول پتہ ہو کہ ہم نے اس چیز سے ڈیل کیسے کرنا ہے. بس اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی، یہ کام کر لیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی. تو ہسبینڈ وائف کی لڑائی بھی ہوگی لیکن اب وہ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی نہ کوئی کرائسس بھی آئے گا، اس میں وہ کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایون بچوں کی طرف سے کئی دفعہ آپ کو کوئی چیلنج آ سکتا ہے، تو آپ ایز اے پیرنٹ جو ہے کوئی بہترین ہی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن چیخو پکار کرنا، مار پیٹ کرنا، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، ہسبینڈ وائف کو کر رہا ہے، وائف ہسبینڈ کو کر رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے کی ہے نا کہ والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی سفرنگ بہت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو خود نہیں حل کر سکتے، تو اسلام ہمیں اس کا طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھے کوچ کے پاس جائیں، اچھے کاؤنسلر کے پاس جائیں جو ایک نیوٹرل باڈی ہو، اور ان سے جا کر طریقے سیکھیں کہ کیسے ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور فیملیز کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ یہ نہ کریں کہ وہاں پہ تیل چھڑکتے رہیں اور وہاں پہ زیادہ آگ نکلتی رہے نا. اپنی پارٹی کی سائڈ لینا، اصولی بات کرنی چاہیے کہ کس کا مسئلہ لگ رہا ہے اور اس کو کیسے درست کیا جائے. پوری سوسائٹی جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ وہ بھی اچھے انداز میں بچوں کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ شادی شدہ زندگی کو کیسے نبھایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمارے بچے کے ذریعے ہزاروں گھروں کو چھوا ہے، تو آپ کو سب سے بڑا جو مین مسئلہ ہے وہ والدین کا کیا ملا ہے؟ الحمدللہ میرے پاس جو پروگرام ہے الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے انڈر، میں اس کی ڈائریکٹر ہوں، جو کہ بچوں کا تربیتی پروگرام ہے. اور اس میں ہم لوگ جو اسلام آباد میں ہمارا سینٹر ہے اس میں تو ہم 2 سال سے لے کر 19 سال تک کے بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں. یہ اسکول نہیں ہے لیکن جیسے ویکینڈ پروگرام ہوتا ہے یا سمر کورسز ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں، اور الہدا کی مختلف برانچز میں بھی یہ ہے. تو اتنے سالوں میں یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا 1999 میں. تو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت سے اب تک جو میں دیکھ رہی ہوں نا، میں یہ دیکھتی ہوں کہ والدین جو ہے نا ایک تو پریشان بہت زیادہ ہیں. اللہ، اس وجہ سے مجھے ان پہ پیار بہت آتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر والدین پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کا فوکس ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو. لیکن دوسری بات یہ کہ اس پریشانی میں نا وہ غلط سے غلط فیصلے کر رہے ہیں. یعنی کچھ والدین جو ہیں وہ سختی میں بہت شدت میں چلے جاتے ہیں. اب وہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر بچوں کے ساتھ اور ان کے کانفلکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے اینڈ پہ وہ والدین ہیں جو اتنے پریشان ہیں، اب ان کو جب لگتا ہے کہ بچے ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو وہ پھر بالکل ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اب بچہ جو مرضی فیصلہ کرتا ہے اس کو کرنے دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک مسئلہ میں یہ بہت زیادہ دیکھتی ہوں آج کل کے دور میں رہتے ہوئے کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے ہر طرف پیرنٹنگ ایڈوائس کی یلغار ہے، شور بہت زیادہ شور. اور وہ جو شور ایسا ہے کہ ہر چیز سننی ہے، ہر چیز پڑھنی ہے، عمل نہیں کرنا. بالکل، عمل میں ہم بس کنفیوز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے بھی اکثر لوگ جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں
تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا جو میرے یوٹیوب چینلز ہیں آپ ان پہ جائیں, سب مٹیریل ہے, آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. تو مجھے جواب یہ ملتا ہے میں نے آپ کے سارے لیکچر سنے ہوئے ہیں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں خالی سننا تو نہیں ہے نا, عمل بھی کرنا, یعنی اور میں کوئی اور نیا سلوشن کہاں سے لے کر آؤں. تو یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. پھر یہ کہ ڈسپلن ٹیکنیکس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے, یعنی مار پیٹ کرنا بچے کے ساتھ, ٹانٹس میں بات کرنا, پھر یہ کہ اسے کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن کئی دفعہ رکھ لینا جو کہ جائز نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ دعاؤں پہ نا اس طرح سے یقین نہیں ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی, بہت پریشان ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا, سب سے بڑا ہتھیار. اتنی دعائیں مانگیں کیونکہ دیکھیں ایک ہماری بھی انسان ہونے کے ناطے لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کچھ کر سکتے. سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں, سب کچھ. تو آپ کیوں گیو اپ کرتے ہیں؟ نیور گیو اپ آن یور چلڈرن. اور بہت ہر وقت دعائیں کیا کریں ان کے لیے, اور اس میں بہت شدت اختیار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدوں میں رویا کریں, تہجد پڑھتے ہوئے رویا کریں اس وقت, اور جو چاہیے مانگیں. اور پھر صرف دنیا نہیں مانگے, اصل کامیابی ان کی جو آخرت ہے نا اس کی طرف بہت توجہ دیں. بالکل, بہت خوبصورت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ جو اس کا پروسیجر کیا ہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ الہدا میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اگر آپ میرے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں, جو ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں ہمارے بچے کی ویب سائٹ بھی ہے, ہمارے بچے کا فیس بک پیج بھی ہے, اور اس پہ آپ جا کر جب ہمارے کورسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یا یہ کہ جو آپ کی نیئرسٹ کوئی الہدا کی بڑی برانچ ہے تو آپ وہاں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے کی کلاسز ہیں یہاں پہ, تو آپ ان میں داخلہ لے سکتے ہیں. ریگولرلی آئیں, خود بھی آئیں, بچوں کو بھی لے کر آئیں. تو ہر علاقے میں مختلف طرح کی کلاسز ہوتی ہیں. کریکولم بھی ہے ہمارا, آپ الہدا سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. وہ بچوں کو پڑھانے والی کتابیں نہیں ہیں, وہ ٹیچرز یا والدین کے لیے ہم لکھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے, کیسے دین سکھایا جائے, کیسے ان کو لاجک کے ساتھ بھی, اور اسی طرح سے صحیح اوتھینٹک جو ریفرنسز ہیں اس کے ذریعے قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے. تو جتنی ہم اس طرح سے ایفرٹ کریں گے نا, وہ پھر بچے جو ہیں الحمدللہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ساتھ یہ کہ میرا ہمیشہ سے فوکس یہ ہوتا ہے کہ والدین خود بھی سیکھیں. ہمیں اکثر کلاسز میں جب ہم پہلے لیا کرتے تھے اور والدین کی اتنی انوالومنٹ نہیں تھی, تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ زیادہ جو مسئلہ مجھے آتا تھا, یعنی بچہ فار ایگزامپل ہمارے پاس آیا ہے, اب ہم اس کو تقویٰ سکھا رہے ہیں. ہم نے اسے بتایا بیٹا ہم جو کام کرتے ہیں نا اللہ کے لیے کرتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا بچہ بڑا پمپ ٹپ ہوا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اب دیکھیں بچہ تو بچہ ہے نا, گھر جائے گا کوئی غلطی ہو جائے گی. اب وہ گھر گیا, کوئی بھی اس سے غلطی ہو گئی, تو وہ جو گھر والے ہیں نا, والدین ہیں, وہ یہ بات نہیں کرتے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں نا تو چلو اس طرح نہ کرو, جو غلطی ہوگی استغفار پڑھ لو اور اس کی اصلاح اس طرح کر لو. وہ کیا کریں گے, وہ فوراً کہیں گے اب تو تمہاری اگلی کلاس ہونی ہے نا, اس میں میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے اور تمہارے ٹیچر کو بتانا ہے. یعنی ہم سکھا رہے ہیں تقویٰ, اور والدین پھر سکھانا شروع کر دیتے ہیں انسانوں کا ڈر. ٹھیک, تو بچہ نا کنفیوز ہو جاتا ہے. اسی لیے میرا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو والدین بھی ساتھ ضرور پڑھیں, ضرور سیکھیں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو تو چاہیں کہ وہ بڑا پکا مسلمان بن جائے اور اس کے بہت اچھے اس کے آداب, اس کے ٹریٹ سب کچھ آ جائیں, اور آپ کہیں جی میری زندگی تو گزر گئی ہے, میرا تو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں ٹریڈیشنل قسم کے جو پیرنٹس کہہ سکتے ہیں, بچے اپنے پیرنٹس سے بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں, دل کی بات نہیں کرتے ہیں. بچے کے دل میں کیا چل رہا ہے, ایک ینگ ایج 18-20 ایج کا, تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہے. یہ فاصلے جو ہیں یہ کس طرح سے کم کیے جا سکتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ کہ ہم نا فتنوں کے دور میں ہیں اس وقت, اور ہماری زندگی جو ہے نا اس وقت بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے. انسانی ذہن جو ہے نا اور دل دماغ حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرے. لیکن اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہر چیز فاسٹ فاسٹ فاسٹ. پھر ہمارے ہاتھ میں موبائلز آ گئے. جب موبائل آئے ہیں تو سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پوری دنیا تک ون کلک, یوں بٹن یوں پریس, آپ کچھ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور والدین میں ڈسٹنسز ہیں، فرق ہے، جس کو ہمیشہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، لیکن یہ والا جنریشن گیپ اس وقت بہت زیادہ ہے. اس سارے سینیریو میں جو انسان کی نفسیاتی صحت پہ اثرات ہو رہے ہیں نا، وہ بہت بڑھ گئے، ملٹی پلائڈ ہیں. یعنی اگر ہم کہیں ہم بھی تو ایسے تھے، یعنی میں خود اپنے بچوں کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ اگر ہم کبھی کوئی بہت زیادہ فرمائش کرتے تھے، ایک ڈانٹ آتی تھی تو ان کا آپ کیا کرتے تھے؟ تو میں ان کو کہتی ہوں ہماری سیلف اسٹیم کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمیں یہ کٹس لگانے کی تھاٹس نہیں آتی تھیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یا ہم کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کوئی باڈی شیمنگ ہو گئی، یہ نام بھی نہیں تھے اور یہ کام بھی نہیں تھے، یہ سوچ ہی نہیں آتی تھی. ایک چپیڑ پڑی یا ڈانٹ پڑی اور دماغ آپ کا تر و تازہ ہوا اور آپ نے کام کرنے شروع کر دیے. بالکل. لیکن اب یہ چیز نہیں چل سکتی. اس لیے نہیں کہ آج کے بچے عجیب ہیں، اس لیے کہ دور ہی فتنوں کا ہے. وہ آلریڈی ایک بھنور میں ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ان کو اس بھنور سے نکالیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس بھنور کے جو اثرات ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، ہم شیم بیسڈ ہیں. شیم بیسڈ کیا ہے؟ مثلاً میں اگر حجاب میں ہوں اور اگر میں دین پریکٹس کرنے والی ہوں، تو میرے اگر بچے کا کوئی مسئلہ ہے، فرض کریں مینٹل ہیلتھ کا ہے یا کوئی اور ایسا چیلنج ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے، مثلاً نماز نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھیں میں ایک حد تک ہی بچے کو کہہ سکتی ہوں نا، ٹھیک، باقی تو اللہ کی توفیق سے ہی ہونا ہے سب کچھ. اب میں کہہ رہی ہوں فرض کریں وہ بچہ نہیں کر رہا، تو میں شیم بیسڈ ہوں. میں کہتی ہوں اف اللہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا. تو میں نا پریٹینڈ کر رہی ہوں، میں لوگوں کے سامنے وہ بات آنے نہیں دے رہی، لیکن اندر جو گند ہے وہ کینسر کی طرح پورے خاندان کو، پورے گھر کو کھا رہا ہے. اور ہماری پوری سوسائٹی کا بھی یہ حال ہے. کسی کو پتہ چل جائے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ماں یہ باپ کتنی مشکل میں ہیں، دیکھو ان کے بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے سختی کی ہوگی تو ڈپریس ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی گڑبڑ ہوگی ان کے خاندان میں تو وہ ڈپریس ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے. تو شکر ہے اللہ کا، یہ دیکھو کتنے اچھے ماں باپ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے، دین پڑھے ہوئے اور انٹیلیجنٹ ہیں. یہ اپنے بچے کو فوراً کسی کوچ کے پاس لے کے گئے ہیں، اس کی کوئی کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں. تو ہم نے ایک عجیب سا نا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے اس مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. جب تک ہم اوپن نہیں ہوں گے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جو جنریشن زی ہے نا، یہ بہت اوپن ہے. بالکل، یہ اپنی کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ بچے چیخ کے کئی دفعہ گھر والوں کو کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، ایسے ہی ہے، سارے محلے کو پتہ چل جائے گا، سارے خاندان کو پتہ چل جائے گا، تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. تو جو اصل چیلنجز ہیں نا ہم ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. تو ظاہر ہے پھر ہر دوسرے دن آپ کو کسی نہ کسی بچے کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے سوسائڈل اٹیمپٹ کی یا اس کی اس طرح سے موت ہو گئی. میں ایسے بچوں کو بھی جانتی ہوں جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو چیخ کے کہا کہ اگر آپ میرا علاج نہیں کروائیں گے مینٹل ہیلتھ کا تو I'll kill myself. تو انہوں نے کہا مر جاؤ، وہ حدیث نہیں سنی، پھر تمہاری یہ حرام موت ہوگی اور پھر تم ایسے ہی اٹھو گے. تو آپ دیکھیں اس قسم کا ڈرائی جواب دینا اور حکمت سے ہٹا ہوا جواب دینا یہ درست نہیں ہے. ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں اس میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بہت سی جگہوں پہ کیا بھی جا رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے، انکریج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن مزید اس کے اوپر نا کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی ہوں، یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کو جا کے اپنے مسئلے بتائیں، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے مسئلے حل نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ، اگر کوئی بچہ کہتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ مجھے مسئلہ ہے، میں نے جانا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے، تو پیرنٹس جو ہے وہ بات نہیں سنتے ہیں، تو بچہ کس طرح اپنے پیرنٹس کو مائل کر سکتا ہے؟ اگر وہ خود مائل نہیں کر سکتا تو اپنی فیملی میں جو بھی شخص ان کو لگتا ہے جو کہ یہ بات سمجھتا ہے ان سے بات اسے کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو کچھ فری ریسورسز ہیں اس کو ان تک پہنچنا چاہیے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو جیسے اپنی کوئی پاکٹ منی ہے اس میں سے سیو کر کے جانا چاہیے اور پراپر مینٹل ہیلتھ کے لیے اپروچ کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو. یعنی اس بچے کو ہر حال میں اپنی آواز اٹھا کر، یہ نہیں کہ پیرنٹس کو بلیم کرے، اور پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ آپ کا مسئلہ ہے. جیسے بچے کو بخار چڑھا ہے تو ہر دفعہ آپ نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، بس اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ آزمائش آئی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ پینک میں ہے، انزائٹی میں ہے، اس کا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ سے غلطیاں ہو سکتا ہے کچھ ہو رہی ہوں، لیکن سارا قصور آپ کا نہیں ہے. اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے اور آپ نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے.
اور جتنا زیادہ جیسے یہ پیغام ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے اور اس طرح کے کتنے پلیٹ فارمز ہیں، ہم جب تک ان میں یہ اویئرنیس نہیں بار بار لوگوں کو دیں گے، پش نہیں کریں گے، تب تک یہ کہ لوگ ہائیڈنگ میں رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بات یہ بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ جذباتی طور پر، ایموشنلی طور پر اتنی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے نا، وہ اپنی بات کرنا دوسروں سے تو پسند کرتے ہیں، باہر فرینڈ سے کر لی، کسی سے بھی کر لی، لیکن اپنے پیرنٹ سے نہیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں جو ہے وہ کس طرح اپنے پیرنٹ سے بات کی جائے کہ پیرنٹس ان کی بات سنیں بھی پازیٹیو وے سے، تو اس چیز کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں ہمیشہ سے سمجھتی تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو بہت اسپیس دی ہے اور میں اپنے بچوں کی ہر بات سنتی ہوں، لیکن میری بھی زندگی میں کئی ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پہ میرے بچے نے نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اس نے مجھے بات نہیں بتائی، کہیں باہر سے پتہ چلی، یا یہ کہ جب کوئی مسئلہ آیا، نقصان ہوا، پھر پتہ چلا مجھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہر بات، لیکن میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ہر ایج گروپ میں بچے کچھ نہ کچھ باتیں والدین سے چھپاتے ہیں، اینڈ دیٹس اوکے۔ ہمیں تب پتہ چلتا ہے یا تو اس کا نقصان ہو تو کوئی بات نہیں، اس کو لرننگ ایکسپیرینس لے لیں۔ اسی طرح سے ہمیں کسی بھی والدین کے بارے میں جب بھی لگے کہ اچھا جی بچے نے ان کو نہیں بتایا، تو یہ نہ سوچیں کہ ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، یہ سوچیں کہ کہیں کہیں پیرنٹ سے مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں بچہ جو ہے نا اس کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ نہیں کہ پیرنٹس ہیلپ فل نہیں ہوتے، لیکن بس وہ نہیں بات کرنا چاہ رہا۔ لیکن اب سینیریو یہ ہے کہ اگر والدین کو فیل ہو کہ جی بچہ بات نہیں کرتا، تو وہ ذرا کرٹیکلی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے وہ سیف سپیس کریٹ کرنی ہے کہ بچہ بات کرے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ فوراً ریئیکشن دینا، وہ نہیں کریں۔ جب بھی بچہ کوئی بات کرے خاموشی سے اس کی بات سن لیں، اندر سے چاہے آپ کا پورا دل جگر ہچکولے کھا رہا ہو اور آپ بہت پریشان ہو، لیکن آپ سوچیں کہ کون سا ایسا وقت ہوگا جو لرننگ اپرچونٹی ہوگا، اور میں نے اس وقت اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے۔ ہر چیز اس وقت نہیں سکھائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے چیزیں سکھاتے تھے، ایک بیٹھ کے لیکچر نہیں دیتے تھے کہ یہ کام فوراً ایسے کرو۔ اسی طرح سے بچوں کے جذبات کو سمجھیں۔ جیسے بچہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا، ہم پوری بات بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تم پڑھتے نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے۔ پہلے صرف اس کو یہ کہیں کہ اف مجھے بہت افسوس ہوا، پھر تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرا ہوگا۔ پھر بچہ آپ کو کھل کے بتائے گا کہ یہ ہوا، یہ ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد باتیں سن کے آپ اسے بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگا، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس چیز کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں کہ مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ آپ کو آئندہ ڈانٹ پڑے یا ایسے ہو۔ بچہ آپ کو خود سلوشن دے دیتا ہے کہ میں آئندہ یہ بھی کروں گا، ہوم ورک ٹائم پہ کروں گا، چیزوں کو سمیٹوں گا۔ اور اگر بچہ کہتا ہے کہ ماما میں تو سب کام اپنی طرف سے ٹھیک کرتا ہوں لیکن ٹیچر ہی ایسے ہیں، تو پھر آپ اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں ہمیں اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں، کوئی سخت طبیعت، کوئی نرم طبیعت، تو ہمیں یہ بھی طریقہ سیکھنا ہے کہ جو سخت طبیعت لوگ ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو اگر ہم لرننگ اپرچونٹی بنا دیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نوجوان نسل ہے اس کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کو ٹرین کریں۔ یعنی آپ اگر اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جنریشن ہیں جو کہ سوشل میڈیا، اے آئی، ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو مطلب اتنا ویل کنیکٹڈ دنیا سے سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، تو آپ اسمارٹ طریقے سیکھیں نا، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور لکھیں کہ میں نے اپنے اماں ابا کو جن کی یہ پرسنالٹی ہے یہ بات سکھانی ہے یا سمجھانی ہے، کیسے کروں، ادب، احترام، ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ۔ تو اگر آپ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے تو آپ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ایک صحیح چیز سکھا دے گی کہ اس طرح بات کریں، یہ ڈائلاگ بولیں۔ تو ریلیشن شپس نا ان میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اگر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی باتوں سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ صرف میڈیسن نہیں دیتا ہے بلکہ ایک دل بھی سنبھالتا ہے، تو آپ جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے ربط قائم کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح ربط قائم کرتی ہیں؟ ایکچولی میں ایسی ڈاکٹر ہوں جس کے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، اس لیے کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں جو کہ پیشنٹ کی مرضی کا اس کو علاج بتاتے ہوں۔ اچھا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر دودھ کا ڈبہ لکھ دے، چوسنی لکھ دے، فیڈر لکھ دے، میں وہ نہیں دیتی۔ اچھا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ لگا لوں گی، میں روز بیٹھ جاؤں گی اور میں آپ کو طریقہ سکھا دوں گی کہ ماں اپنا دودھ کیسے پلائے،
لیکن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, میں اس بچے کی صحت نہیں خراب کر سکتی. تو ہمارے کلچرز میں تو نانی, دادی, خاندان والے, ماں خود سب یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس, ان کے پاس نہیں جانا, یہ بلکہ چھپاتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں جو ہے نا لے لیں گی اور ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گی. اچھا. بچہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو میں ان کو بازاری کھانے نہیں دیتی. میں مدرس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ بچے کے لیے کھانا آپ کیسے بنائیں گی. مائیں جب بچے سے میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ تم شرارتیں کرتے ہو, ڈاکٹر صاحب تمہیں ٹیکا لگا دیں گی, تو میں وہیں پہ ماں کی اصلاح کرتی ہوں کہ دیکھیں بچے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ تو بچے سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. اسی طرح سے جب وہ آتے ہیں میرے پاس اور یہ بتاتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایسی بیماری جس میں واقعی کوئی ادویات دینی ہے, وہاں تو ظاہر ہے میں دوں گی, لیکن ایک وہ جہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مثلاً ڈائٹ کے ذریعے اور کچھ اور جو ایک لائف سٹائل. آپ دیکھیں آج کل ہمارے حالات اتنے خراب ہیں, بہت سے بچوں کی امیونٹی لو ہوئی ہوئی ہے, صحت اس لیے خراب ہے یا تو ہم بازاری کھانے بہت زیادہ کھاتے ہیں, جنک کھاتے ہیں, اسی طرح ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں. اور آپ سوچیں میرے پاس 2-3 4 کے بچے آتے ہیں جو بہت بار بار بیمار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا خاندان رات کو جاگتا ہے, صبح سارا دن سوتے ہیں, اور وہ بچے کو بھی جگائے رکھتے ہیں رات کو, اور اس کو سارا دن سلائے رکھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں اگر میرے پاس کوئی 3 بجے آیا ہے دوپہر کو, اور میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ اچھا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں بچہ کھانا نہیں صحیح کھاتا, بار بار بیمار رہتا ہے, اور اگر میں اس سے پوچھتی ہوں کہ اچھا صبح ناشتے میں آپ نے کیا دیا تھا, تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ناشتہ کیا ہے نا, 3 بجے ناشتہ کر کے آتے ہیں. تو آپ سوچیں اس بچے کی صحت کہاں ہوگی. تو ہمارے لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ڈاکٹر بہت دوائیاں دیتے ہیں, ڈاکٹر بہت اس طرح کرتے ہیں, لیکن وہ اصل میں ویسے ہی ڈاکٹر چاہتے ہیں. بالکل, یہ میں نے ود ایکسپیرینس دیکھ لیا نا. بالکل. تو میں تو خیر اپنا کام اسی طرح سے کرتی ہوں, میں نہیں اپنا راستہ چھوڑتی. میری کوشش ہوتی ہے کہ ماؤں کو صحیح ایڈوائس دی جائے, جو سنتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کے بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے. میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی عزت کی جائے, بچوں سے پیار سے بات کی جائے, بچوں کو رسپیکٹ دی جائے, وہ بھی انسان ہیں, ان کو برا محسوس نہ کرایا جائے. دیکھیں میرے بھی فیملی میں ایک بچہ تھا, وہ بہت بیمار ہوا, اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو کینولا لگا ہوا ہے. اس کی مدر مجھے بہت دکھ سے کہتی ہیں کہ آنٹی دیکھیں ابھی ڈاکٹر وہ نرس آئی تھی اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں کتنا چڑچڑا ہے آپ کا بچہ. اب دیکھیں یہ جو ایسے جملے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ تو چلے نرس نے بول دیا, ڈاکٹر نے بول دیا, ہم تو ہر جگہ بولتے ہیں تمہارا بچہ پتلا کیوں, تمہارا بچہ کھاتا کیوں نہیں, تم اس کو پاؤں پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے زبردستی کھلا دو, اور تم اس کو یہ والی چیز دے دو, اور ہر ایک کے بچے کو ہم بٹھا کر اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہ صحیح رویے نہیں ہیں. بچوں سے پیار کریں, بچوں کو عزت دیں, اور بچوں کو اچھے طریقے سے باتیں بتائیں. بچے بہت سمجھدار ہیں, بچے سب باتیں صحیح سمجھتے ہیں. پرابلم ہم جو بڑے ہیں نا, ایڈلٹس ہیں, ان کی ہے کہ ہم ان کی پروگرامنگ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. آج کی یوتھ جو ہے وہ ہر چیز چاہتی ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ سٹرگل کر کے بڑا ٹائم جو ہے وہ نکال کے بڑی چیزیں فیسز بھی کی ہیں, لیکن جو آج کی یوتھ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ فوراً محبت بھی ملے, سکون بھی ملے, کامیابی بھی ملے, سب کچھ جو ہے وہ یکدم ہی ہمیں حاصل ہو جائے. تو انہیں جو ہے وہ صبر اور حقیقت جو ہے وہ کیسے ہم ان کو سکھائی جا سکتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, اور ایک ہوتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فوراً مل جائے, اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اپنے وقت پہ سب کام ہوں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری قدر میں لکھے ہوئے ہیں, جیسے جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. بچوں کو عقیدہ پڑھائیں, بچوں کی ایمانیات کو مضبوط کریں, اور آپ رول ماڈل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم گاڑی چلاتے ہوئے تو 2 منٹ صبر نہیں کرتے, 1500 دفعہ ہارن بجاتے ہیں. میں اپنی گاڑی میں جب بیٹھتی ہوں تو میں جو بھی گاڑی چلا رہا ہوں میں اس کو چیلنج دیتی ہوں کہ زیادہ ہارن نہیں بجانا. کب ہارن نہیں بجائیں گے؟ جب ہم آرام سے چلا رہے ہوں گے. بالکل. اور پھر اگر ہمیں آرام سے چلانا ہے, ہم کہتے ہیں مجھے تو جلدی پہنچنا تھا, تو اس کا مطلب ہم ٹائم پہ نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہر کام کی ابتدا پھر ہم سے ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم جو بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو کتنا خود پریکٹس کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم ہی بچوں کو نا ایک ایسا وہ دے دیتے ہیں ڈریم کہ پیسہ ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بچوں کو بتائیں بیٹا پیسہ ضروری ہے, دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا یہ چینل نہیں چل سکتا. اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو میں جب کبھی ادھر ٹریول کر کے جا رہی ہوں, کبھی ادھر کام کر رہی ہوں, میں وہ کام نہیں کر سکتی.
میرے پاس پیسہ ہوگا جو حلال کا ہوگا اور جس کو میں پھر دین کے راستے میں لگاؤں گی تو پھر وہ کام ہوگا سارا. ہم بچوں کو ایک پکچر دیتے ہیں, یا تو ایک گروپ کہہ دیتا ہے کماتے ہی جاؤ اور اپنے پر خرچ کرو, ایک گروپ کہہ دیتا ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اتنا رزق ہونا چاہیے کہ وہ جو حدیث کے مطابق ہم دینے والے ہاتھ ہوں, لینے والے ہاتھ نہ ہوں. اس کے لیے آپ اسکلفل بھی ہوں, آپ کام بھی کریں, لیکن اس کام کے ساتھ آپ جو ہے دیکھیں آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ, صبر, برداشت اور کمیونٹی کے لیے کام جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا آج کل ہر کوئی ٹک ٹاکر, یوٹیوبر, انسٹاگرامر بننا چاہ رہا ہے. اب اس میں بہت پیسہ بچے کماتے ہیں. بچے نے بھی میٹرک بھی نہیں کیا ہوگا تو وہ کہے گا اماں آپ کو پیسہ ہی چاہیے نا, میں کما کے دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ہزاروں لائکس, اب ان لائکس کے لیے اور وہ مونیٹائزیشن کے لیے آپ سوچیں الٹی سیدھی حرکتیں وہ کرتے ہیں. تو والدین کا فرض بنتا ہے نا کہ بچوں کو ان ساری چیزوں میں ایک فرقان دیں, بالکل تمیز سکھائیں, ایک ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ اگر کوئی کام ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی پھر باؤنڈری کیا ہوگی. وہ باؤنڈری جب تک ہم نہیں دیتے, ان کو فرقان نہیں جب تک دیتے, صرف ایک سپرفیشل چیز ہم دیتے ہیں, ہم انسٹل کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, تو پھر بچوں کے اندر یہی خواہشات جو ہے نا وہ آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو جائز خواہش ہو نا اس کو کبھی نہیں اس کو ٹھکرانا چاہیے. بچہ کبھی کہ میرا دل چاہتا ہے میرے پاس ہو, میں بھی کہتی ہوں ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے میرے پاس یہ ہو, لیکن پھر میں اپنی جیب دیکھتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں نہیں میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. تو جتنا کر سکتی ہوں نا میں نے اسی میں نا اللہ سے برکت کی دعا کرنی ہے اور اسی میں اپنے آپ کو راضی کرنا ہے. تو جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ میرے بچے جو ہے نا اس وقت نہیں مانیں گے, لیکن آہستہ آہستہ آپ ان کو رویے میں نظر آتا ہے کہ اچھا وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت تو وہ جھٹلا کے چلے جاتے ہیں, جھٹک دیتے ہیں, کہتے ہیں اماں یو آر کریزی, آپ کو نہیں پتہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, دنیا تو کہیں بھی جا رہی ہوگی, لیکن مجھے تو اپنے لیے ایک وائز ڈیسیجن کرنا ہے. ہیلدی طریقے سے بچوں سے گفتگو جنریٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, سوشل میڈیا کا دور جو جتنی تیزی سے جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بچے پیسے بھی کما لیتے ہیں, سب کچھ ارننگ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچے تھکے ہوئے ہیں, ذہنی طور پہ بھی بوجھ بھی ہیں. تو ایک ایسی نوجوان لڑکی جو آپ کے کلینک میں آئے اور آ کے آپ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے زندگی بوجھ لگتی ہے, آپ اس کو کیا جواب دیتی ہیں؟ میں اس کی پوری بات سنتی ہوں اور آرام سے پوری بات سن کر پھر میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو. پھر میں اس کو زندگی کی, زندہ رہنے کی خوبصورتی دکھاتی ہوں, اس کو امید دکھاتی ہوں. پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرو, اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا کروں, کیونکہ اس کو لوگوں نے بڑے بڑے کام دکھائے ہوتے ہیں جو اس کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کو سمپل سی بات کہتی ہوں, دن میں 10-12 گلاس پانی کے پیو, وقت پہ نیند پوری کرو, کھانا وقت پہ کھاؤ. اور پھر میں اس کو پیار سے بتاتی ہوں کہ تم بہت امپورٹنٹ ہو, بہت پریشیس ہو. اگر تم یہاں پہ آ گئی ہو اس سوال لے کے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم امپروو ہو, اسی لیے تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا ہے. تو اپنے اوپر انویسٹ کرو. اور میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں سوچ میں پڑتی ہیں, اور جب ان کو ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی بتاتا ہے, کیونکہ ساتھ کئی دفعہ والدین بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھائیں وہ یہ کرے, اس کو سمجھائیں وہ یہ کرے, یہ سنتی نہیں ہے, یہ نہیں کرتی. تو آپ ان کی باتوں پہ اس وقت نہیں آتے, آپ صرف اس کی شخصیت میں اس کو جو ایک سمجھے ایک آندھی طوفان چل رہا ہے نا, ابھی اس کو آندھی طوفان کو سیٹل ہونے کا ٹائم دینا ہے. پھر وہ بچیاں خود سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کو تھوڑی سی ایسوسیشن کے ساتھ. وہ جو مربی بننے والا کانسیپٹ ہے اس کو اسٹرانگ کریں, وہ بہتر ہوتا ہے. تو پھر وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئیں. اگین سے پھر شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور اب یہاں پہ تشریف لے کے آئی. پیغام ٹی وی پہ آنا جو ہے نا میرے لیے ہمیشہ سے آنر کی بات ہے. الحمدللہ, ماشاء اللہ, آپ اسی طرح ہمیشہ آتی رہیں. اور بہت پیاری گفتگو رہی, بہت اچھے آپ نے جواب دیے, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود تھی ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ, اور ان کی باتوں نے آج ہمیں احساس دلایا ہے کہ گھر دیواروں سے نہیں دلوں سے بنتے ہیں, بچے نصیحت سے نہیں عمل سے بنتے ہیں, اور ایک ماں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے, اچھی مینٹور بھی بن سکتی ہے, بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ تشریف لے کے آئی ہیں. ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.